الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وقال في موضع آخر وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری یہ دوسری نشست ہے. نشست اول میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ اس نشست ثانی میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. اور ان دونوں کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً قریب کا زمانہ ہے. جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہ دونوں بھائی ہارون اور حضرت موسیٰ، اور ان کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے. ان کے واقعات سیرت کے تقریباً دونوں کے برابر کے ملتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی قوم کی طرف نبوت اور پیغمبر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجا تھا. تو اس لحاظ سے یہ دونوں بھائی ہیں. ان کا جو بیچ کا یہ جو زمانہ ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں. علامہ ابن کثیر اور دیگر محققین کی تحقیق کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 6 مقامات پر آئے ہیں، 6 صورتوں کے اندر آئے ہیں. سورہ نساء میں، انعام میں، یونس میں، صافات میں، انبیاء میں، قلم میں. تو ان صورتوں میں آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بھی کافی تعداد رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ چیزوں کا تذکرہ ابھی سے ہم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اندر تشریف لے گئے تھے، مشہور واقعہ ہے، بلکہ اتفاق بھی ایسا ہے کہ آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا مہینہ، اسی شوال کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے گئے تھے. انشاءاللہ اس کا بھی ابھی کچھ دنوں کے بعد تذکرہ کریں گے طائف کا، چونکہ سفر طائف اسی مہینے میں تھا. اور جس طرح کی ہماری عادت ہے کہ ہمارے جو سابقہ واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے وہ بھی چلتے رہیں گے، اور ہر مہینے کی مناسبت سے جو واقعات پیش آئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا اسی مہینہ میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح اسی مہینہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. پھر یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام بخاری کا انتقال ہوا، اس کا تذکرہ بہرحال ہم پہلے کر چکے ہیں. اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی تذکرہ کریں گے. ایک مستقل نشست لگا کر ان کی پوری بایوگرافی کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. جبکہ کل جمعۃ المبارک ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کریں گے. دیکھیے جمعہ کے موقع پر ہوتا ہے اس طرح ہے کہ بہت وقت مختصر ہوتا ہے، تو پورے واقعے کو، وہ واقعے کے پوری جزئیات کو وہاں کور کرنا اور ان کو واقعے کی صورت کے اندر لے کر کے آنا جزئیات کو بہت مشکل ہو جاتا ہے وقت کے اختصار کی وجہ سے. اس لیے وہاں پر موٹی باتوں کا تذکرہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے طبی طور پر اس میں پھر وہ مزہ نہیں آتا. تو جب یہ ہماری مستقل نشست ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے وقت کافی ہوتا ہے، تمام جزئیات کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ شروع سے لے کر آخر تک ساری چیزیں ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک بایوگرافی کی صورت کے اندر ہم سب کے سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. تو یہ جو طائف کا قصہ تھا، واقعہ تھا، وہ اسی مہینہ کے اندر پیش آیا تھا. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں 3 بڑے سردار رہتے تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی دین کی، وہ لوگ نہ مانے، جبکہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو باقی لوگ چونکہ انہی کے اتباع میں آ کر انہی کی پیروی کریں گے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے
وہ اسلام کو قبول کر لیں گے. تو جب وہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو اس لحاظ سے یہاں گویا کہ ایک اسلام کا قلعہ بن جائے گا. اور اس طرح یہاں اگر میں آ جاؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ، اگر میں یہاں آ جاؤں اور یہاں سے اگر اسلام کو پھیلایا جائے اور پھر اس اسلام کو ترقی بخشی جائے تو اس لحاظ سے پھر اسلام کا پھیلنا اور اس کی نشر و اشاعت بہت آسان ہو جائے گی. یہ آپ کی غرض تھی اور اسی غرض کے لیے آپ یہاں تشریف لے کر کے آئے. لیکن وہ کم وقت ایسے تھے کہ انہوں نے اسلام بالکل قطعاً قبول نہ کیا. بعد کے اندر تو قبول کر لیا لیکن اس موقع پر قبول نہ کیا ہم لوگوں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مایوس ہو کر جب واپس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. آباش قسم کے آوارہ اور لڑکے جو بازاروں میں پھرنے والے تھے ان کو ان کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے ان کو پتھر مارے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھے، ان کو پتھر لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک یہ تھی اس وقت کہ آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور آپ کے جو جوتے مبارک تھے وہ خون سے لہولہان ہو گئے، بھر گئے. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے. جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ کے قریب ایک ایسا مقام بھی تھا کہ جہاں انگوروں کے باغات ہی باغات تھے. اب یہ جو انگوروں کے باغات تھے یہ امیہ جو تھا اس کا نہیں، امیہ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس نے جو تکلیف دی تھی، یہ بھی مکہ کا بڑا سردار تھا. لیکن یہ ہے کہ دو بھائی تھے جو مکہ کے سردار تھے اور بڑے لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا. ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، تو مشہور ہیں. تو ان کا یہ باغ تھا ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں قریب ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. تو انہوں نے دور سے دیکھ لیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان لوگوں نے شریر قسم کے لوگوں نے ان کو مارا ہوگا. بہرحال ان کے دل کے اوپر ترس آ گیا تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا. کہا کہ جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ، یہ اس کے اندر انگور وغیرہ ہیں اور دیکھو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہے، لہٰذا جا کر ان کو دو. چنانچہ جب وہ لے کر کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ نے ان کو کہنا شروع کیا. پھر آپ نے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. یہ اصل بات ہے، نینوا کا رہنے والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا وہ نینوا کہ جہاں میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. پھر جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کیا انگوروں کو، تب بھی اس نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کلام پڑھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی چیز کی ابتدا کی جائے کسی اچھے کام کی تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے. تو اس نے کہا کہ یہ کلام اور جو حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں یہ دونوں قریب قریب کے لگتے ہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا اور اس سے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ وہ نینوا کے رہنے والے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ نینوا کا رہنے والا تھا یعنی یونس علیہ السلام. اور عداس نے بھی کہا کہ میں بھی نینوا کا رہنے والا ہوں. تو یہ تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا کہ جب آپ طیف سے واپس جو ہے تشریف لے کر کے آئے اور پھر وہاں باغ کے قریب ٹھہرے اور انگوروں کا واقعہ وہ پیش آیا، ٹوکرا آپ کے پاس آیا، تب آپ نے عداس سے پوچھا تو اس نے پھر آپ کو بتلایا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ وہ نینوا میں آئے تھے، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں، پیغمبر ہوں. ہاں وہ عتبہ اور شیبہ تھے. یہ جو باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا تھا، امیہ بن خلف نہیں، عتبہ اور شیبہ کا یہ باغ تھا. یہ میرے ذہن سے نام ذرا نکل گیا تھا، یہ ابھی ذہن میں آ گئے. تو عتبہ اور شیبہ کا یہ باغ تھا، یہ ان کا غلام تھا. پھر دیکھیں جب غزوہ بدر کے لیے یہ لوگ یہاں سے نکل رہے تھے تو یہ عداس ہی تھا جو ان کو بار بار اپنے آقاؤں کو پکڑ رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ تم نہ جاؤ. اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کہ تم اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر تم مارے جاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے تم کہتے ہو کہ ہم مارے جائیں گے؟ کہا اس وجہ سے کہ جس کے مقابلے پر تم جا رہے ہو اللہ کے نبی ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتی ہے، پیغمبر رسول کا مقابلہ کرتی ہے، تو وہ قوم پھر فتح نہیں پاتی، وہ قوم ہمیشہ ناکام ہوتی ہے اور پھر ان نبیوں اور پیغمبروں کے ہاتھوں سے قتل کر دی جاتی ہے. ایسا تم بھی مار دی جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے. بہرحال ابو جہل کا ان کے اوپر سایہ تھا اور دباؤ تھا، ان کو مجبوراً وہاں سے جانا پڑا. عداس کی بیچ حالت یہ تھی کہ وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے ماتھوں کے اوپر مجھے ٹپکتی ہوئی تمہاری موت نظر آتی ہے
اور پھر ہوا بھی اسی طرح کہ بدر کے اندر سب سے پہلے جو لوگ مرے ہیں وہ یہی دونوں بھائی تھے، ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا، یہ دونوں بھائی تھے، یہ عتبہ اور شیبہ یہی مرے، کیونکہ جب وہ وہاں پر گئے تو وہ پہلے مبارزت ہوتا تھا، حل من مبارزین، ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا، حل من مبارزین، ہے کوئی ہم سے جنگ لڑائی کرنے والا، ہے کوئی ہمارے مقابلے پر آنے والا، تو 3 آدمی درمیان کے اندر لڑتے تھے، 3 ادھر سے ہوتے تھے 3 ادھر سے، اور پھر اس کے بعد وہ انسان لڑائی ہوتی تھی۔ تو جب یہ مبارز ہوا تھا اس وقت یہ اس مبارزے کے اندر یہ لوگ دونوں جو ہے مارے گئے تھے، عتبہ اور شیبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ یہ ہوا کہ اس موقع پر حضرت یونس کو یاد فرمایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں یہ نینوا کی بستی کے اندر آپ جو ہے بھیجے گئے تھے، اور وہیں آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور ان کو توحید کے راستے کی طرف آپ لانے کی کوشش کرتے رہے۔ یونس علیہ السلام کے کئی القاب ہیں، آپ کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ قلم کے اندر ہے، جب ہم ترجمہ کریں گے تو وہاں آپ کو صاحب الحوت کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ تم ان مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جانا، صاحب کا معنی والا اور حوت کا معنی مچھلی، یعنی مچھلی والا۔ اسی طرح آپ کو ذنون بھی کہتے ہیں، سورہ انبیاء میں ہے وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جو ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ تو ذنون دونوں کا معنی مچھلی ہے، نون کا معنی مچھلی ہے اور حوت کا معنی مچھلی ہے، صاحب کا معنی والے اور ذا کا معنی بھی والے، مچھلی والے، دونوں کا ترجمہ ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یونس علیہ السلام کی یہ دونوں القابات ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام متا تھا، یونس بن متا۔ اسی طرح آپ ابھی چھوٹے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی بچپن ہی میں آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اشوری قوم کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نینوا کی بستی تھی، اشوری قوم تھی کہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ان کو آپ بلاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے اور توحید کی طرف آپ ان کو بلاتے رہے۔ اسی طرح نینوس نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے نینوا بستی کی بنیاد رکھی تھی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ نینوا کو نینوا کیوں کہتے ہیں، اور نینوا بستی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ کہا کہ نینوس نامی ایک حاکم گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے جو یہاں نینوا کا رہنے والا تھا، تو اس کے نام پر، اور اسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی اپنے نام پر، تو نینوا نینوس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس بستی کو نینوا کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ترقی بخشی ہے۔ ترقی کیسے بخشی ہے کہ وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے اور وظیفہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ وظیفہ بھی قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جاری کر دیا، اور بے شمار اس کے فوائد بتلائے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس وظیفہ کی وجہ سے آپ کو ترقی ملی ہے اور آپ کو عروج ملا ہے۔ اور یہ صرف یونس علیہ السلام ہی کی قوم ہے کہ جن کی توبہ قبول ہوئی، اور جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور آنے والا جو عذاب تھا وہ ان سے ٹل گیا۔ چلیں کچھ اور واقعات ہیں تو وہ انشاءاللہ واقعہ کے ضمن کے اندر آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر شریف 28 سال کی تھی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ نینوا کے لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور مسلسل آپ ان کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے نینوا کو چھوڑا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی، یعنی نبوت 28 سال کی عمر میں ملی ہے، 28۔ اور جب آپ نے اس نینوا کی بستی کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کر کے دوسری طرف آپ چلے گئے تو اس وقت آپ کی عمر تھی 33 ایئرس، یعنی 33 سال آپ کی عمر تھی اس وقت۔ باقی کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ یونس علیہ السلام مسلسل ان کو تبلیغ کرتے رہے، نینوا والوں کو، لیکن وہ بھی ایسے ہٹ درم قوم تھی کہ انہوں نے بالکل آپ کی بات کو نہ تسلیم کیا، ہمیشہ آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ تو ایک مرتبہ آپ کا دل اس قدر دکھی ہوا کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں تم کو توحید کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ ذرا بھی میری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو، پھر میری بات کو تم تسلیم نہیں کرتے ہو، نہیں مانتے ہو۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، جس طرح کہ گزشتہ قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور اس عذاب کے آنے کے جو آثار ہوں گے وہ یہی ہوں گے
اس طرح یہ آثار ظاہر ہوں گے اور پھر اس کے بعد تمہارے اوپر یک بار یہ عذاب آ جائے گا جس تم گزشتہ قوموں کی طرح تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ اب یہ بات آپ نے فرمائی اور پھر آپ نے اس بستی کو وہاں سے چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے قریب ایک اور جگہ تھی وہاں پر آپ چلے گئے، اور وہاں جب چلے گئے تو آپ وہاں سے دور دور سے آپ دیکھتے رہے، تو وہ جو آپ نے وقت ان کو بتلایا تھا کہ فلاں وقت میں جو ہے آئے گا اور اس طرح آثار ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، تو وہ آپ کن کی قوم پر عذاب نہ آیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اس علاقے کو چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یہ کہیں کہ ہمارے اوپر تو عذاب آیا نہیں ہے، تو جھوٹا تھا، اور جھوٹے کی اس وقت سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کی طرف ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی تھی، بغیر وحی کی انتظار کے آپ نے بستی کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے دریائے فرات کے کنارے پر آئے اور آگے کشتی جا رہی تھی، اس کشتی کے اندر آپ بیٹھے اور پھر آگے جو ہے وہ واقعہ جو ہے پیش آیا کہ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ تو اس واقعے کو ذرا دیکھتے ہیں، یہاں آپ ذرا ٹھہر جائیں، بستی والوں کی طرح حالت دیکھیں۔ یونس علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے، بستی والوں نے کیا کیا، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ عذاب کے جو آثار تھے وہ ظاہر ہو گئے، تب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ قوم ذرا سمجھدار تھی، وہ پھر انہوں نے پھر کیا کیا کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ ان کو نہ ملے، تو ان لوگوں نے پھر اس طرح کیا کہ سب کے سب لوگ، بڑے چھوٹے، عورتیں، بچے، سب کے سب ایک بڑا میدان تھا، اس میدان کے اندر آ گئے اور سب نے اپنے لباس کو اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، یہ عجز و انکساری کے لیے ٹاٹ کا لباس پہنا، اور جو وقت کا ان کا بادشاہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو سب نے وہاں میدان کے اندر اکٹھے ہو کر سجدے کے اندر گر گئے اور تضرع کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے، کہا کہ اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تیری عبادت کریں گے اور تیرے نبیوں اور پیغمبروں کی ہم تکذیب نہیں کریں گے، ہم یونس علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ آپ کا باقی نبی تھا، پیغمبر تھا، تو اس لحاظ سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبوں کو پھر جو ہے قبول فرما لیا، جس کا بھی ابھی ہم جو ہے ترجمہ سورہ یونس کے تحت جو ہے کریں گے، سورہ یونس کے اندر، تو وہاں اس کا یہ تذکرہ اور ذکر آئے گا۔ یہ تو اس طرح ان کے توبے جو ہے قبول ہو گئی، اور وہ جو آثار ظاہر ہو رہے تھے عذاب کے، اب وہ رفع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یونس علیہ السلام تو یہاں سے ہجرت کر چکے تھے اور آپ تو وہاں فرات کے کنارے بھی پہنچ چکے تھے، آگے کشتی بالکل جو ہے تیار تھی، یونس علیہ السلام اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے، اور جب کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی جب وہ دریا کے بیچ کے اندر گئی تو اب وہ کشتی ڈگمگانے لگی، تو ملاحوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، یعنی کوئی ایسا غلام ہے ہماری کشتی میں کہ جو بھگوڑا ہوگا اور مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوگا، تو اس لحاظ سے یہ اسی کی نحوست کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ شاید میں ہی ہوں، جو میرا آقا ہے وہ تو میرا خدا ہے اور میں اس کا گویا کہ غلام ہوں، بندہ ہوں میں، تو میں نے وہی کا انتظار نہیں کیا اور میری وجہ سے لگتا ہے کہ یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ ہاں میں ہی ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر، وحی کے انتظار کے بغیر میں گھر سے باہر نکل پڑا، علاقہ سے باہر نکل پڑا، لہٰذا لگتا ہے میری وجہ سے ڈگمگا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایک کی وجہ سے تم سب جو ہے غرق ہو جاؤ، تو لہٰذا تم مجھے اٹھا کر یہاں اس کے اندر ڈال دو پانی میں، اور خود ہی آپ پانی کے اندر جانے والے تھے، پر ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں آپ تو شکل و صورت سے ہمیں محسوس ہوتے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، اور آپ تو بڑے متبرک آدمی ہم کو محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، تو یہ بھی اور ہی آدمی ہوگا، تو انہوں نے پھر آپ کو نہ ڈالا اور نہ آپ کو وہاں چھلانگ لگانے دی پانی کے اندر، انہوں نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں، پورا ڈالتے ہیں، پورا بار بار ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا، تو بالآخر انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، تو آپ نے پھر چھلانگ لگائی اور وہاں دریا کے اندر آپ چلے گئے، تو جیسے ہی دریا کے اندر گئے تو وہاں ایک بڑی مچھلی تھی کہ جس کے پیٹ کے اندر سیدھا آپ چلے گئے، اس نے منہ کھولا اور سیدھا آپ کو اس کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام یا تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہے ہیں، اس طرح کا مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، اور بعض کی نزدیک محققین کی نزدیک یہ ہے کہ 3 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، بہرحال 3 دن رہے ہیں یا پھر آپ 40 دن رہے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ چنانچہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ چلے گئے تو وہاں آپ نے وظیفہ شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ایک ہی ہمارا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو پاک ذات ہے اور میں ہی گنہگار ہوں، یعنی مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ بغیر تیری وحی کے انتظار کیے میں گھر سے باہر نکل گیا، لہٰذا تو مجھ کو معاف کر دے،
یہ بار بار آپ پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین، فرمایا کہ اگر یہ تسبیح یونس نہ کرتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا قیامت کی صبح تک یہ یونس مچھلی کے پیٹ ہی کے اندر رہتا، کبھی اس کا اس مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہی نہ ہوتا۔ تو پھر یہ ہوا کہ مچھلی ذرا ایک سائڈ پہ چلی گئی، کہتے ہیں کہ یہ دریا دجلہ کا کنارہ تھا۔ یہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت وہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تھے کشتی کے اندر تو دریا فرات کا کنارہ تھا، بیچ میں گئے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور جب مچھلی نے آپ کو باہر سے اگل دیا تو اس وقت وہ دریا دجلہ کا کنارہ تھا۔ چنانچہ دریا دجلہ کے کنارے پر اس نے آپ کو باہر سے اگل دیا، اور آپ وہاں زمین کے اوپر اس حالت کے اندر پڑے تھے، آپ بیمار تھے، جس کا اس صورت کے اندر بھی تذکرہ آئے گا، سقیم، کہ اس وقت آپ بیمار تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو پانی کا ایک تو یہ تھا کہ پانی کی کا جو ہے اس کی ایک طرح کی حرارت تھی، حدت تھی، اور اس طرح مچھلی کا جو پیٹ تھا اس کی حدت تھی، تو آپ حدت در حدت اور اندھیرے در اندھیرے کے اندر آپ تھے، تو اس لحاظ سے آپ کے جسم مبارک بالکل نرم ہو گیا تھا، اور جب مچھلی نے آپ کو باہر ڈالا تو بالکل آپ کا جسم نرم ہو چکا تھا، جس طرح کہ کسی جانور کا نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت چڑیا وغیرہ کا، تو آپ دیکھیں کہ اس کا وہ جو جسم ہوتا ہے کتنا ہی جو ہے وہ باریک ہوتا ہے، اور اوپر کی جو ان کی سکن ہوتی ہے وہ کتنی ہی کمزور ہوتی ہے۔ تو یہی حالت یونس علیہ السلام کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست یہ کر دیا کہ وہاں ایک بیل دار درخت کو اگا دیا۔ اب یہ کون سا تھا؟ کہتے ہیں کدو کا تھا یہ، تو بیل دار درخت تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگا دیا، اور اسی کی برکت سے آپ کی صحت درست ہونے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنگلی بکری کو بھیجتے تھے تو وہ آ کر قریب کھڑی ہو جاتی تھی، آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کا بھی آپ کے لیے بندوبست کر دیا، اور آپ کے لیے چھاؤں کا بھی استعمال جو ہے بندوبست کر دیا۔ تو آپ ایک عرصہ تک وہاں پر رہے، اور اس کے بعد آپ درست ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، دوبارہ پھر آپ اسی قوم کے پاس آئے، اور ان قوم کے لوگوں نے پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ساری سلطنت حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے منتقل کر دی۔ تو اس طرح جو ہے یہ کچھ جو ہے واقعہ پیش ہے۔ اب یونس علیہ السلام کی جو خبر مبارک ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اردن کے اندر ہے، اردن کے اندر ہے یا پھر موصل کے اندر ہے، موصل، میم واو صاد اور لام صاد کے ساتھ ہے، موصل، یا تو موصل میں ہے یا پھر آپ کی خبر مبارک اردن کے اندر ہے۔ تو یہ ذرا خلاصہ تھا یونس علیہ السلام کی جو ہے سیرت مبارکہ کا۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے انہی باتوں کا جو ہے تذکرہ کیے ہیں۔ لیکن یہ تو خلاصہ کے طور پر تھا، جو قرآن کریم کی ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے تو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں برکت بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں بعض مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یونس علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، وہاں آپ کا کوئی واقعہ کی تفصیل نہیں ملے گی۔ جیسے کہ پہلے سورہ النساء کے اندر ہم نے ایوب علیہ السلام کا بھی فرسٹ جو ہماری نشست تھی اس کے اندر ہم نے ذکر کیا، تو وہاں یونس علیہ السلام کا نام بھی آیا تھا۔ تو اس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 163 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس کا ذکر کیا ہے، جہاں اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد اوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ ہم نے آپ سے پہلے والے نبیوں کے اوپر وحی کی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے۔ نوح کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، یعنی وہ نبی تھے، پیغمبر تھے۔ اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کی طرف بھی، اور ایوب کی طرف بھی، وہ یونس اور یونس علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی کی، وہ بھی نبی تھے، تم بھی جو ہے نبی ہو، پیغمبر ہو۔ اور ہارون اور سلیمان، ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی۔ اور داؤد علیہ السلام پر تم نے یہ احسان کیا کہ ان کو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی ان کو عطا کی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نام کے حد تک یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے سورہ نساء کے اندر۔ اب آتی ہے سورہ انعام میں، آیت نمبر 86 ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یونس علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ فرمایا کہ اسماعیل اور الیسع، جس کا تذکرہ ہم کل کی نشست میں کر چکے ہیں، ویونس ولوط، لوط کا پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، تو فرمایا کہ اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط،
یہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہان والوں کے اوپر ہم نے فضیلت بخشی تھی۔ تو یہ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نام کے حد تک ان کا تذکرہ کیے ہیں۔ اب آتے ہیں سورہ یونس کے اندر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمائے ہیں۔ جی دیکھیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ بلو کی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ البتہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی بستی نہیں گزری کہ جن کے اوپر ہمارا عذاب آنے والا ہو اور جلدی سے انہیں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہوں اور توحید کے راستے پر آگے ہوں تو وہ اس سے پار کر لیا ہو اور ان کو بچا لیا۔ کوئی بھی ایسی بستی نہیں گزری۔ ہاں صرف یونس علیہ السلام کی ایسی بستی تھی کہ جنہوں نے ایسا کیا تو ہم نے اپنے اس آنے والے عذاب کو روک لیا، تو تب وہ عذاب سے جو ہے محفوظ ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائے؟ چلیں، تو یہاں تک یونس علیہ السلام کا تذکرہ تھا، گویا کہ ایک ہی آیت کے اندر، اور ایک جو لمبا واقعہ تھا اس کی طرف بعض یہاں اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ انبیاء میں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو کہ جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، کہ انہیں اندھیروں میں سے آواز لگائی، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یعنی یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو کر ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہاں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ورد کرتے رہے، ہم کو پکارتے رہے، ہم نے ان کی پکار کو سنا اور پھر ہم نے ان کو نجات بھی دی، اور جس غم کے اندر وہ مبتلا تھے تو اس لحاظ سے ان کی اس مشکل کو ہم نے دور کر دیا۔ فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ اور اس پر ہم نے اس کی دعا قبول کی، انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى، چلیے یہاں سے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آخر میں سورہ صافات میں آ رہے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا کہ یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، بھیجے ہوئے میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر بڑی کشتی کے اندر جا پہنچے تھے۔ کس سے بھاگے تھے؟ اپنے قوم سے جو ہے خفا ہو کر وہاں سے بھاگ کر کشتی والوں کے پاس پہنچ گئے۔ وَسَامَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ کرہ اندازی میں شریک ہوئے اور کرہ میں مغلوب ہوئے۔ یعنی پہلے تو وہ خود چاہتے تھے کہ مجھے ڈال دیا جائے، لیکن وہ کشتی والے نہ مانے، تب آپ نے کہا چلو کرہ ڈالیں، کرہ ڈالا گیا بار بار تو آپ کا نام نکلا، تب جو ہے آپ جو ہے اس کشتی سے جو ہے باہر نکل کر اس دریا کے اندر چلے گئے، پھر مچھلی کے منہ میں چلے گئے، جیسے آگے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے انہیں بگڑ لیا جبکہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یعنی وہ مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت مجھے نینوا کی بستی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کا مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا، اب تو میں ابتلا میں آ گیا ہوں، آزمائش کے اندر آ گیا ہوں، اللہ کے امتحان کے اندر آ گیا ہوں۔ تو اس وقت جو وہ کر بیٹھے تھے اس کے اوپر ان کو ذرا پشیماندگی ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر ان کو ایک طرح کی اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، ملیم۔ فلولا انه كان من المسبحين، چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تسبیح نہ کرتے وہ، تو للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو اس وقت تک مچھلی کے پیٹ ہی کے اندر رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت تک، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، پھر ہم نے انہیں ایسی حالت کے اندر ایک کھلے میدان کے اندر لا کر ڈال دیا کہ بیمار تھے، مچھلی کو حکم دیا تو اس نے پھر آ کر کھلے میدان کے اندر ان کو ڈال دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل دار درخت کو اگا دیا، اور اس وقت وہ بیمار تھے۔ بیماری کیا تھی ان کی؟ کہ ان کا جسم مبارک بالکل لاغر ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، اور بالکل نرم ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں حدت حرارت کی وجہ سے۔ آگے صافات 146 آیت وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ،
ان کے اوپر ایک بیلدار درخت کو ہم نے اگا دیا تھا، کہتے ہیں کہ کدو کا درخت تھا یہ۔ اور صلی اللہ علیہ میات الف یزید، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو نینوا کی آبادی تھی وہ 1,00,000 تھی، اس سے زیادہ تھی، بعض نے 1,20,000 بھی کہا ہے۔ کہا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میات الفین او یزید، وہ 1,00,000 تھے یا اس سے زیادہ تھے، تو مطلب یہ کہ 1,00,000 کنفرم ہے، اور مزید اوپر کتنے تھے، بعض روایت کے مطابق وہ 20,000 تھے، تو 1,20,000 کے قریب قریب جو ان کی آبادی تھی، تو وہاں آپ کو جو ہے بھیجا گیا تھا۔ وآمنوا فمتعناهم إلى حين، پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی مستقل وہ موت سے نہ بچ سکے وہ، البتہ یہ ہے کہ ایک مدت تک پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی بخش دی۔ اب وہ جو ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا، یک بار کی عذاب آنے والا تھا، وہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، چلو یہاں تک حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ تھا سورہ صافات کے اندر۔ اب یونس علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ فرمائیں کہ یہ اردن کے اندر ہے یا تو پھر موصل کے اندر ہے، اور موصل کے اندر بھی ہے، اردن کے اندر، دونوں جگہ پر جو معروف اور مشہور ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے، البتہ ان دو میں سے کوئی ایک لازمی ہی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔